بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا زمانہ جو قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، نیک اور عادل حکمران ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7318 جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفہ، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، یقسم المال ولا یعد، وہ مال ایسے بانٹے گا کہ شمار نہیں کرے گا۔ اور حدیث نمبر 7317 میں ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر دے گا۔ اور سنن نبی داؤد میں حسن سند سے ہے، حدیث نمبر 4284 ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری عطرت میں سے اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2230 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کے ایک فرد تمام عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد ہوگا۔ ان احادیث سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوئی کہ مہدی آخر زمانے میں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے، فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ لیکن مہدوی فرقے کے یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کو سن لیجئے۔ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا ہے اے تحریک امت ہوں، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی، اس کے اول میں ہوں، میں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام کی صورت آئی اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو عیسیٰ کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ امت کو ہلاکت سے بچانا۔ درمیان میں مہدی آئیں گے۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا فرمان ہے مہدی صاحب؟ بدل رہا ہے اسلام، میں رسول نے فرمایا امت ہلاک ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی پیش کردہ روایت کی حقیقت جان لیں۔ یہ روایت مشکات حدیث نمبر 6287 ہے۔ صاحب مشکات نے اسے رزین کے حوالے سے نقل کیا اور امام رزین رحمہ اللہ کی کتاب دستیاب نہیں۔ اسی طرح امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ مدینہ دمشق جلد 47 اس سند میں احمد بن محمد، طاہر بن علی، ابو جعفر ان کا ثقہ اور معتبر ہونا یہ ثابت ہی نہیں۔ پھر یہ روایت ان صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے جن سے واضح ہے کہ مہدی جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر ہے وہ آخر زمانے میں ہوں گے، دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، ظلم ختم ہو جائے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں جون پوری جس کو یہ مہدی کہتے ہیں تو وہ تو جیسا آیا ویسے چلا گیا، نہ زمین عدل سے بھری، نہ وہ بادشاہ بنا، نہ اس نے ظلم اور ستم کو ختم کیا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو اس کے آنے سے ختم ہوا؟ پھر صحیح احادیث میں ہے کہ مہدی کی بیعت
رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی، مسلمان اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور وہ مسلمانوں کے امام بن کر جہاد کریں گے۔ ان تمام باتوں سے جون پوری کا دامن خالی ہے، تو یہ گمراہی کا امام تو ہو سکتا ہے، ہدایت کا امام نہیں۔ وہ امام مہدی جس کا تصور صحیح احادیث میں ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور آخر زمانے میں تشریف لانے والی شخصیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین اسلام پر رہنے، اسلام پر عمل کرنے، اسلام کا پیغام آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔